اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے. اچھا جی, اس میں کوئی شک ہے؟ پیپلز پارٹی سے آپ کو نجات مل گئی ہے کہ گلائیں بڑی ہیں؟ وہ ہمارے الائز تھے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وہ ہمارے پارٹنرز تھے. اب ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اپنا لڑیں گے. ہاں جدو سیٹاں کٹن گیاں تھوڑیاں پھر سگے ہوں گے, ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ, سیٹیں وافر ہوں. اچھا جی, میرا مطلب ہے کہ نون لیگ الیکشن نہیں لڑ رہی. نون لیگ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہے, اسی لیے سیٹس پوری ہوں گی. مگر منیب صاحب کیا اتنی خوش ہے عوام آپ سے کہ آپ اتنی میجورٹی جیت جائیں گے؟ بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 21 تاریخ کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں پاکستان, اور میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف ایک شخص کا نام نہیں, ایک سوچ کا نام ہے. استحکام پاکستان واپس آ رہا ہے, خوشحالی پاکستان کی واپس آ رہی ہے, پاکستان کا محسن واپس آ رہا ہے. وہ شخص واپس آ رہا ہے جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیے ہوئے ہیں, پاکستان میں ڈلیور کر کے دکھایا ہے. غریب عوام کی امید واپس آ رہی ہے, مزدور کی امید واپس آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے عوام نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے. مگر کیا میاں صاحب کے ساتھ جو اتنی چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ کوئی پیٹرول بھی آ رہا ہے سستے نرخوں پہ؟ بالکل آ رہا ہے, اور بجلی بھی آ رہی ہے اور پیٹرول بھی آ رہا ہے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور ڈالر بھی ساتھ ہی آ رہا ہے. ڈالر بھی ساتھ ہی, اس کی قیمت بھی کم ہوگی. یہ تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جو فیکٹس ہیں اس سے ان ڈینائل چلے جائیں. نہیں, آپ بتائیں کون سے والے فیکٹس؟ بیکاز ہم لوگ اکنامکلی ہمارا ستیہ ناش ہوا ہے, کہیں بھی پاکستان سے باہر کوئی پاکستانی کرنسی ایکنالج نہیں کر رہا ہے. جیسے جیسے نئے حکمران آتے ہیں ود نیو ہوپس بیکاز دے وانٹ ٹو پروو دیم سیلوز, تو ہم تھوڑے بہت نا ڈینائل میں بھی چلے جاتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے, اور پھر ایک دم سے بم پھٹتا ہے اور پیٹرول کی پرائس 100 روپے اوپر ہو جاتی ہے. لائک میں نے اس بار جب جون میں جب پیٹرول کی پرائسز جب ہائی ہوئی تھی تو میں نے ایک ڈر, ایک سینس آف فیئر نوٹس کیا سڑکوں پہ. لائک دیر واز دس وائب, دس انرجی دیٹ پیپل ور اسکیئرڈ. مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے گا. اٹ واز 1 AM, آئی واز گوئنگ بیک ہوم فرام شوٹ, اور ایک سناٹا تھا سڑک پہ. ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز سو کراؤڈیڈ. وہ سفوکیٹنگ سائلنس نہیں ہوتی ہے جیسے ابھی پھٹا, ابھی کیوس ہوا, because there is this sense of fear on the roads now. صرف ایک دن عوام پٹرول نہ پوائے تو میں جا کے کلا پواؤں گا, سکون نام نے ٹائم تے نہیں نہ لگے گا. اس پوائنٹ پہ تو it's about survival. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بالکل درست باتیں ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نواز شریف کی واپسی کا جو میں کہہ رہا ہوں, یہ نواز شریف کی جو ایگزامپل دے رہا ہوں, 2013 میں جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے اور اس سے لے کے 2017 تک آپ پاکستان کے انڈیکس دیکھ لیں, پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں وہاں پہ نہیں تھے. 104 پہ ڈالر 4 سال رہا ہے, چینی 50 روپے کے جی اویلیبل تھی, 70 روپے 60 روپے پیٹرول رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی شخص واپس آ رہا ہے, وہی سوچ واپس آ رہی ہے. مجھے بات بتائیں, بڑا معصومانہ سا ایک سوال ہے. آپ کے سارے سوال ہی بڑے معصومانہ ہوتے ہیں. میں اصل میں وسیم مدامی سے کلاسز لیتا ہوں, مگر میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر یہ سب کچھ میاں صاحب کے آنے سے ہو جائے گا انشاءاللہ, تو میاں صاحب 1.5 سال پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ حالات اور جو یہاں پہ ظلم کا بازار چل رہا تھا. اچھا, آپ بھی مانتے ہیں کہ 1.5 سال میں ظلم کا بازار چلا ہے؟ 1.5 سال پہلے کی آپ نے بات. اچھا, ہم نے آ کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کے چیزیں کنٹرول کی ہیں. اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس 1.5 سال میں نہ آئی ہوتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. وائی ناٹ میاں صاحب, ہمیں وہ والے چاہیے تھے, آپ نے ہمیں غلط والے پکڑا دیے. ہم نے آرڈر کچھ کیا تھا, میں ڈیلیور کچھ ہوا ہے. وہی میاں نواز شریف آ رہے ہیں جنہوں نے 2013 میں آ کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. ہاں, تو وہ ہماری میموریز بڑی کم ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. 2022 مارچ میں وہ والے میاں صاحب کیوں نہیں ملے ہمیں؟ آپ کو وہ اب مل رہے ہیں, دیر آئے درست آئے. میاں صاحب آ رہے ہیں درست ہے, 1.5 سال میں ہمارا ستیہ ناش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں. وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا. اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ آتی تو آپ کو یہاں پہ 1000 روپے کا لیٹر پیٹرول ملنا. اگری کر گیا آپ کی بات سے, میرا صرف گلہ ہو رہا ہے, آپ میرے گلے سے بچ رہے ہیں. جی کہ ٹھیک ہے آپ پی ڈی ایم آئی, اس نے ہمیں بچا لیا, ڈیفالٹ نہیں ہوا, ایوری تھنگ. وہ والے میاں صاحب کیوں نہیں ملے ہمیں آج کیوں 2023-24 تک انتظار کرنا پڑا؟ آپ کو بالکل وہی والے میاں محمد نواز شریف مل رہے ہیں جن کی آپ کو خواہش ہے, جس کی پاکستانی قوم کو خواہش ہے چیزیں وقت پہ ہی اچھی لگتی ہیں اور مقررہ وقت پہ ہی چیزوں کا ہونا صحیح لگتا ہے. منیب بھائی مینوں صرف ایک گل دسو کہ میاں صاحب آن گے تے پیٹرول سستا ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا. میاں صاحب کیڑے پمپ تے کھلوتے ہوں گے؟ میاں صاحب اس ملک کی جو حکومت ہے وہ چلا رہے ہوں گے, جس کے نیچے تمام پمپ آتے ہیں, آئل ریفائنریز آتی ہیں, جس کے نیچے سارا نظام آتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو پیٹرول. مگر مجھے بتائیں, میاں صاحب جب آ کے سب کچھ کریں گے تو ان کے ساتھ لوگ تو وہی ہوں گے یا کوئی نئے لوگ بھی وہ انگلینڈ سے لے کر آ رہے ہیں جو آ کے نئے طریقے سے سنبھالیں گے منسٹریز؟ وہی لوگ ہوں گے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں جو 2013 میں تھے, جنہوں نے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا, جنہوں نے 104 پہ ڈالر 4 سال رکھا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو 2022 میں بھی تھے.
2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट थी अरे यार भाई मिनिस्टर तो वही थे ना, मतलब वही साद रफीक, वही डार साहब, वही सारे और हालात क्या थे, आप डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने वही लोग होंगे, उन्हीं लोगों मगर सिर्फ मियां साहब की लीडरशिप में इस बार एक और टाइप की गुगलियां आएंगी। मियां साहब की लीडरशिप में एतमाद बहाल होता है, इंटरनेशनल कंट्रीज का एतमाद बहाल होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होता है। दिस इज ग्रेट। मगर इसका जो फ्लिप साइड है इस पूरी आइडियोलॉजी की वो ये होती है कि मियां शहबाज शरीफ के साथ आपको यकीन नहीं था कि ये सब हो सकेगा। ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, उसमें दोबारा मैं आपसे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं आपसे दोबारा आपकी मुस्कुराहट पे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आपकी मुस्कुराहट पे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जहाँ पे हालात 4 साल के इक़्तिदार के बाद जहाँ छोड़ दिए गए थे, अगर शहबाज साहब ना होते, अगर पीडीएम गवर्नमेंट ना लेती, तो यकीन करें कि आज इस मुल्क की जो सूरत हाल होती है, अल्लाह ना करे हम सब वो देखते। शहबाज साहब ने 16 मंथ्स या 15 मंथ्स या 1.5 साल जो गवर्नमेंट की है, इसमें जो कुछ उन्होंने कर दिया है और जिस तरह उन्होंने इस मुल्क को सहारा दिया है, नहीं बिल्कुल, यानी कि मियां शहबाज शरीफ हमारा मैन ऑफ द क्राइसिस हैं, बिल्कुल निकालते, ठीक है बिल्कुल। तो फिर अभी भी क्राइसिस है, दोबारा मियां शहबाज साहब को चांस क्यों नहीं देते? ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ ने ही फैसला किया था कि मियां शहबाज साहब जाके प्राइम मिनिस्टर ठीक है, और अब भी इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ का ही फैसला चलेगा कि कौन इस मुल्क को चलाएगा। वैसे अगर कहीं मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया कि नहीं यार शहबाज साहब ठीक हैं, वही करेंगे, फिर पेट्रोल 346 रुपए का हो जाएगा। मगर चले हम तो एक कैसर एक चले शो में बैठे हुए हैं, तो हमारे पे एक वो भी हो सकता है, इबाम हो सकता है कि जी हम शायद बायस्ड हैं, व्हाटएवर। आप तो बिल्कुल एक यू नो यू आर कंप्लीट, यू आर अ गेस्ट ओवर हियर, आप सुन रही हैं कि जो बात कर रहे हैं, आपके दिल को लग रही है इनकी बातें? मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जैसे वो भी पहले कह रहे थे कि सब पहुंच जाते हैं पेट्रोल स्टेशंस पे अगर सब बायकॉट कर दें, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि बात आ गई है इंसानी बेसिक सर्वाइवल की। तो जब सर्वाइवल मोड में होता है ना कोई इंसान, वो इन अ हर्ड, वो इन अ ग्रुप नहीं चलता, वो अकेले चलता है क्योंकि उसको अपना पेट पालना होता है और वो सब कुछ करना होता है। तो एट दिस पॉइंट एवरी सिंगल पर्सन इन पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव। और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आपकी मिलेनियल्स और आपकी जो जेन ज़ी हैं उनके ऊपर है, क्योंकि दे कैन नॉट इन्वेस्ट एनी मोर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ने का भी सोच नहीं सकते क्योंकि आपकी क्या लेस देन 5% आपके प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोग हैं, बाकी जो आपके मैसेज हैं, यहाँ का रुपया बाहर कन्वर्ट करा के आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? नहीं, अब तो भेज भी नहीं सकते ना, लीगली तो आप भेज भी नहीं सकते। हाँ, और फिर टैक्सेस, काफ़ी सारे लोग एज फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करते हैं, आर्टिस्ट को रॉयल्टीज़ नहीं मिलती। हमारे टैक्सेस जो है, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है तो उसके कोई 27% टैक्स कटता है, और जो कि लोगों को ये एजुकेशन भी नहीं है कि उनको टैक्स पेयर होना कितना ज़रूरी है। तो इट्स ऑल्सो मच अबाउट सर्वाइवल राइट नाउ। अच्छा एक चीज़, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आई फाइंड एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। या सो फर्स्ट थिंग जो आपने अभी मेंशन की, like about royalties. Why is it that actors don't speak up that much about their rights as compared to कि जो अलग कोई पाकिस्तान में वाकया हो रहा होता है उसके बारे में, या जो उन दिनों में ट्रेंड कर रहा होता है सोशल मीडिया पे, उस पर कमेंट कर देते हैं, अपने साथ जो एक मुस्तकिल बीमारी चल रही है उसको नहीं एड्रेस करते। I have the same issue with the industry. I'll be very honest with you because मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि just because politics is a huge trend कि you will become relevant if you talk about certain things.